Mr. Sohaib. Iran's most powerful missiles, sending their starkest message last night to Israel. If you hit us or our allies, the order given by commanders and clerics. In the name of God, he declares, in revenge for the martyrs' blood. اعلان جنگ کر دیا ہے، طبل جنگ بج چکا ہے۔ ایران کا یہ حملہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے اسرائیل پر، جو کل رات حملہ ہوا، اچانک حملہ ہوا دوستو۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اسرائیل کے کون کون سے مقامات کو نقصان پہنچا، ایران نے کس طرح اسرائیل کو ٹارگٹ کیا۔ آخر اسرائیل کے پاس اتنا مضبوط ڈیفنس ہے، اور اسرائیل کا جو ڈیفنس ہے وہ صرف آئرن ڈوم نہیں ہے، رستے میں کم سے کم 3 سے 4 لیئرز کا ڈیفنس بھی آتا ہے۔ اس کے باوجود ایرانین میزائل جو ہیں وہ بنا انٹرسپٹ ہوئے، بنا رکے، بنا کسی رکاوٹ وہ اسرائیل پہنچ کیسے گئے۔ ایک دوسرا، اسرائیل کے کون کون سے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر میرے پاس کچھ مزید فوٹیجز آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں دوستو، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں۔ ناظرین، ایرانی آرمی نے میزائل فائر کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ جاری کی ہے، آفیشیلی جو ویڈیو ہے وہ جاری ہو چکی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 17 ہے سورہ انفال کی، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر دوبارہ بتا رہا ہوں، آیت ہے سورہ انفال کی، آیت نمبر 17۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ یعنی بیسکلی ان میزائلوں کے ساتھ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، یعنی میزائلوں کے لانچ کرتے وقت یہ آیت وہاں پہ پڑھی گئی تھی اور لکھی گئی تھی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایرانیوں نے نہیں کیا ہے، بیسکلی یہ طاغوتی قوتوں کے خلاف اللہ کا غضب ہے جو ان پہ ڈھایا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ غضب ان پر ایسے ہی آتا رہے گا۔ ناظرین، اب ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا ایک بیان پڑھ لیجئے۔ عمران خان نے بیان دیا ہے، پاکستان کے جو لیڈر ہیں عمران خان، سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے، اور ان کا مقام بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا مقام بہت بہت بلند ہے۔ اچھا ناظرین، ایران نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ایران کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو ایران نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اصل جو فساد کی جڑ ہے وہ یہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ناظرین، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو، حسن نصر اللہ کی شہادت ہو، اس سے پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت ہو، یہ سب شہادتیں موساد کی انٹیلیجنس کے بیس پر ہوئی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے۔ تو موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے لبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو جو بیروت میں واقع تھا اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، لہٰذا یہاں پر انہوں نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کے بدلہ چکایا۔ دوسرا، اچھا، نیواتم ایئر بیس، یہ بہت امپورٹنٹ ایئر بیس ہے، تل اویو کی یہ ایئر بیس ہے۔ ناظرین، پھر ہے اللہ بھلا کرے آپ کا نیٹ زورم ماہور، یہ 2 ایئر بیسز ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ F-35 طیارے جو کہ دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں وہ یہاں پہ ڈپلائڈ تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور بعض خبریں یہ سٹیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ 20 سے زائد طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 20 سے زائد طیاروں کو نقصان پہنچنے کا مطلب بہت بڑا ہے ناظرین، یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کہ ان طیاروں کو پہنچا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں۔ باقاعدہ طور پہ یہ خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی
وہ نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کریں گے، جو اب جمعہ آ رہا ہے اس سے وہ خطاب کریں گے۔ یہ بہت بہت کمال کی ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایران نے تو حملہ کر دیا، تو کیا ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جب پلٹ کر جواب دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو آغاز میں ایک چیز بتائی تھی ناظرین، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ رستے میں کم سے کم، اگر میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے گوگل کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اور ایران کا جو آپس کا ایک ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ڈسٹنس پہ اتنی جلدی مار کرنے والے میزائلز آخر ایران کے پاس آئے کیسے؟ اچھا، تو دوستو، ایران اور اسرائیل کا جو ڈسٹنس ہے، آپس کا فاصلہ، وہ ہے 2327 2327 کلومیٹرز کا یہ فاصلہ ہے۔ ناظرین، کیا اتنی جلدی کوئی میزائل پہنچ سکتا ہے؟ اور رستے میں انٹرسیپشن بھی ہے۔ انٹرسیپشن کیسی ہے دوستو؟ سب سے پہلے تو ایرانی میزائل جو ہے وہ پرشین گلف یعنی خلیج فارس کو عبور کرے گا۔ خلیج فارس کے آس پاس 3 امریکی بحری بیڑے جو ہے، جنگی بحری بیڑے، وہ منڈلا رہے ہیں۔ اس کے بعد رستے میں سب سے پہلے آئے گا سعودی عرب، UAE، عمان، بحرین۔ عمان، بحرین، UAE اور سعودی عرب میں امریکن نیول بیس بھی ہے جہاں میزائل نصب ہے، امریکن ایئر بیس بھی ہے، امریکن فوجی بیس بھی ہے۔ اب یہ بھی انٹرسیپٹ کر سکتے تھے، ایرانی میزائلوں کو یہ بھی گرا سکتے تھے رستے میں۔ پھر جناب اگر اور آگے چلے گئے آپ تو پھر آتا ہے اردن، بلکہ شام بھی آتا ہے، شام میں بھی امریکن ایک آدھی بیس موجود ہے۔ اچھا، پھر رستے میں آتا ہے اردن۔ بالکل اسرائیل کو اگر آپ نے کراس کرنا ہے، اسرائیل تک پہنچنا ہے، تو آپ کو اردن کی فضا سے گزرنا پڑے گا۔ اردن میں امریکن بیس بہت بڑی بیسز موجود ہے، اردن بھی نہیں روک سکا۔ پھر آتا ہے پیٹریوٹ میزائل سسٹم، امریکہ کا پیٹریوٹ میزائل سسٹم، وہ نہیں روک سکا۔ پھر آتا ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم، آئرن ڈوم سسٹم بھی نہیں روک سکا۔ تو آخر ایران نے کیا کیا ایسا؟ دوستو، ایران کے پاس وہی میزائل ہے جو انہوں نے آج سے چند ہفتوں پہلے یمنیوں کو دیے تھے۔ اور اگر آپ میرے ویلاگز فالو کرتے ہو تو میں نے بتایا تھا، اور یہ خبر پورے میڈیا پہ چلی تھی، کہ یمنیوں نے 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے ایران اسرائیل پر میزائل پھینکا ہے جو کہ 12 منٹ میں پہنچا ہے۔ اور یہاں پہ 2300 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ ایران اور اسرائیل کے مابین ہے۔ ایران نے وہی بیلسٹک میزائل ہائپر سونک، ایک ہوتا ہے سپر سونک، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے ہائپر سونک میزائل مارا ہے، اور 12 منٹ کے اندر وہ میزائل جو ہے رڈارز کو چکما دیتے ہوئے، جتنے بھی رڈارز رستے میں آ رہے تھے ان سب کو چکما دیتے ہوئے وہ اسرائیل کی حدود میں پہنچا ہے۔ اور 400 کی تعداد تھی، جو ٹوٹل تعداد تھی ایرانی میزائلوں کی دوستو، یہ بیلسٹک میزائل تھے، یہ 400 تھے۔ 12 منٹ کے اندر تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو ایرانیوں نے انجام دیا ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو، آج سے چند مہینے پہلے میں نے اپنی ویلاگز میں ہی بتایا تھا، خبر دی تھی کہ اسرائیل سے کے ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے ایران نے رشیا سے دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ S-400 ہے وہ حاصل کر لیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران تیاری کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ تیاری کرے گا اپنے آپ کو سیو کرنے کی، کیونکہ ایران کے اس حملے کے بعد اب اسرائیل پلٹ کر جواب دے گا۔ اب اس جواب سے بچنا کیسے ہے اس کی تیاری ایران کر چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسرائیل کے وار سے ایران کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم نقصان کی تیاری کی جا چکی ہے۔ ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ ایک بات اور ناظرین، یہ انشاءاللہ اسرائیل کی تباہی کا وقت ہے اور اسرائیل عنقریب فنا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی سب مسلمان ایک بار لازمی اکٹھے ہوں گے۔